مؤرخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے یا خالد کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے، اندرزغر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد نے اتنی تھوڑی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں وہ ہموار میدان تھا، اس کے دائیں اور بائیں دو بلند ٹیکریاں تھیں، ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک اور ٹیکری تھی۔ خالد نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا، ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ زرتشت کے پجاریوں، اندرزغر نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہیں وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے، انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کا گروہ ہے، ان میں کوئی ایک بھی زندہ واپس نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا، سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارس کی فوج تہ در تہ کھڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹ آنا پڑا۔ دشمن اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر رہا تھا۔ خالد نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا۔ گھمسان کا مارکا ہوا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم زرہ پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہوں۔ خالد نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ خالد نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست ان پر کہے لگا رہے تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں نے خالد کی زیر کمان جتنی لڑائیاں لڑی تھیں ان میں یہ پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے اپنے سالار کے خلاف احتجاج کیا۔ احتجاج دبا دبا سا تھا، لیکن فوج میں بے اطمینانی سی صاف نظر آنے لگی۔ خالد جیسے عظیم سالار کے خلاف سپاہیوں کی بے اطمینانی عجیب سی بات تھی۔ وہ پوچھتے تھے کہ اپنا سوار دستہ کہاں ہے۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ خالد اپنے مخصوص انداز سے نہیں لڑ رہے۔ خالد سپاہیوں کی طرح ہر حملے میں آگے جاتے تھے، پھر بھی ان کے سپاہیوں کو کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ دشمن کی اتنی زیادہ نفری دیکھ کر بھی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے، انہیں شکست نظر آنے لگی تھی۔ آتش پرستوں نے ابھی ایک بھی ہلہ نہیں بولا تھا۔ اندرزغر مسلمانوں کو تھکا کر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ مسلمان تھک چکے تھے، خالد اپنی فوج کی یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے حملے روک دیے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا چال چلیں کہ آتش پرستوں کی طرف سے ایک دیو ہیکل آدمی آگے آیا۔ اس نے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ جس میں میرے مقابلے کی ہمت ہے آگے آ جائے۔ یہ 1000 مرد پہلوان اور تیغ زن تھا۔ فارس میں 1000 مرد کا لقب اس جنگجو پہلوان کو دیا جاتا تھا جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ 1000 مرد کا مطلب تھا یہ ایک آدمی 1000 آدمیوں کے برابر ہے۔ دونوں فوجوں میں یہ منظر دیکھا جانے لگا۔ دونوں فوجیں یہ مقابلہ دیکھ رہی تھیں۔ خالد گھوڑے سے اترے اور تلوار نکال کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ دونوں کی تلواریں تھوڑی دیر کے لیے ٹکراتی رہیں اور دونوں پینترے بدلتے رہے۔ آتش پرست پہلوان مست بھینسا لگتا تھا، اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس کا ایک وار انسان کو 2 حصوں میں کاٹ دیتا۔ خالد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وار کم کر دیے اور اسے وار کرنے کا موقع دیتے رہے تاکہ وہ تھک جائے۔ اس پر انہوں نے یہ ظاہر کیا جیسے وہ خود تھک کر چور ہو چکے ہوں۔ ایرانی پہلوان خالد کو کمزور اور تھکا ہوا آدمی سمجھ کر ان کے ساتھ کھیلنے لگا، کبھی تلوار گھما کر کبھی اوپر سے نیچے کو وار کرتا، کبھی وار نیچے سے اوپر کو کرتا اور وار کرتے ہوئے ہاتھ روک لیتا۔ وہ طنزیہ کلامی بھی کر رہا تھا، وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لاپرواہ سا ہو گیا۔
ایک بار اس نے تلوار یوں گھمائی جیسے خالد کی گردن کاٹ دے گا۔ خالد یہ وار اپنی تلوار پر روکنے کی بجائے تیزی سے پیچھے ہٹ گئے۔ پہلوان کا وار خالی گیا تو وہ گھوم گیا، اس کا پہلو خالد کے آگے ہو گیا۔ خالد اسی کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے نوک کی طرف سے پہلوان کے پہلو میں تلوار کا اس طرح وار کیا کہ برچھی کی طرح تلوار اس کے پہلو میں اتار دی۔ وہ گرنے لگا تو خالد نے اس کے پہلو سے تلوار کھینچ کر ایسا ہی ایک اور وار کیا اور تلوار اس کے پہلو میں دور اندر تک لے گئے۔ تبری اور ابو یوسف نے لکھا ہے کہ پہلوان گرا اور مر گیا۔ خالد اس کے سینے پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ انہیں کھانا دیا جائے۔ انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی مارکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندرزغر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بجا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک مسلمان کا مقابلہ 10 12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلن کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد اپنے پہلوؤں کو اس طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندرزغر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا، مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندرزغر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک بھی مسلمان زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندرزغر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو ہلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا، وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد اس مارکے سے نکل گئے تھے، ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھیں ان میں سے 2000 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں جو انہوں نے آگے کر لیں۔ گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و غل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے۔ یہ تھے مسلمانوں کے وہ سوار دستے جنہیں اندرزغر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد کو سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراط دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے لیے علم کے دائیں بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ باندھ دیے گئے تھے۔ 1000 گھوڑ سواروں کے کماندار بسر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کمانداروں نے گھوڑ سواروں کو پابا رکاب کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔ پہلوؤں کے سالاروں عاصم بن عمر اور عدی بن حاتم نے لڑتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب گھوڑ سواروں نے عقب سے دشمن پر حلہ بولا تو پہلوؤں کے ان دونوں سالاروں نے اپنے اپنے پہلو پھیلا کر آتش پرستوں کو گھیرے میں لے لیا۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے خالد نے اپنے محفوظہ بھی مارکے میں پہلے ہی جھونک دیا تھا۔ آتش پرستوں کے فتح کے نعرے آہو بقا میں تبدیل ہو گئے۔ مسلمان گھوڑ سواروں کی برچھیاں انہیں کاٹتی اور گراتی جا رہی تھیں۔ دشمن میں بھگدڑ تو ان ہزاروں عیسائیوں نے مچائی جنہیں جنگ کا تجربہ نہیں تھا، اور اس بھگدڑ میں اضافہ دشمن کے
उन सिपाहियों ने किया जो पहले मार्के से भागे हुए थे। वो जानते थे कि मुसलमान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। जंग का पांसा पलट चुका था। जरतश्त की आग सर्द हो गई थी। बाज मरखों ने वुल्जा के मार्के को वुल्जा का जहन्नुम लिखा है। आतिश परस्तों के लिए ये मार्का जहन्नुम से कम ना था। इतना बड़ा लश्कर डरी हुई भेड़ बकरियों की सूरत इख्तियार कर गया। वो भाग रहे थे, कट रहे थे, घोड़ों तले रोंदे जा रहे थे। मुअर्रखों ने लिखा है कि अंदरजगर जिंदा भाग गया, लेकिन मदाइन की तरफ जाने की बजाय उसने सहरा का रुख कर लिया। उसे मालूम था कि वो वापस गया तो उर्द शेर उसे जल्लाद के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और वहीं भटक कर मर गया। आतिश परस्त सालार बहमन जाजविया की फौज अभी तक वुल्जा नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक और मार्का लड़ना था।